بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ ہمارے خالق ہیں، وہی حاجت روا ہیں اور وہی مشکل کشا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہماری دنیا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری آخرت ہے. نہ ہم دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہم وہاں کے عذاب اور وہاں کی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہماری دنیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری آخرت ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری ذلت ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری موت ہے. دکھ اور سکھ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، سکون بے سکونی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. بیماری اور صحت یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. آپس میں محبتیں بھی اللہ بھیجتا ہے اور آپس میں نفرتیں بھی اللہ ڈالتا ہے. یعنی یوں مختصر یہ کہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے. اس کے ارادے کے بغیر کوئی کھرب درختوں میں سے کسی ایک درخت کی ہزاروں ٹہنیوں میں سے کسی ایک ٹہنی سے ایک چھوٹا سا پتا بھی اس کے امر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. اتنا بڑا طاقتور اللہ ہے، اتنا زبردست اس کا کنٹرول ہے، اتنا وسیع اس کا ملک ہے، اتنی وسیع اس کی طاقت ہے کہ اللہ اکبر. انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کبریائی اور اس کے ملک کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اب جس کا ملک اتنا بڑا ہے، جس کی قدرت اتنی بڑی ہے، جس کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں، بتائیے اگر اس کو اگر کسی کو وہ مل جائے، اس تک کسی کی رسائی ہو جائے، تو بتائیے وہ دنیا کا بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تک رسائی ہو جائے تو وارے نیارے ہیں. کسی ایم پی اے سے یاری لگ جائے، کسی ایم این اے سے یاری لگ جائے، کسی کی وزیر اعلیٰ سے یاری لگ جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے. اس کی چال ہی متکبرانہ ہو جاتی ہے، اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. جن سے وہ جھک کے ملتا تھا
وزیر اعلیٰ سے یاری کیا لگی، ان کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا، سلام کا جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے کیسے تیور تبدیل ہوتے ہیں، اور کیسے ان کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، اور کیسے ان کے انداز بدل جاتے ہیں جب ان کی یاریاں اپنے ہی جیسے پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں سے لگ جاتی ہے۔ بتائیے ان لوگوں کی عزت کا کیا کہنا کہ جن کی یاری اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تک رسائی، اللہ تک رسائی، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کا ساتھ ہونا، یہ دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تک رسائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، ایک ہی دروازہ بنایا ہے۔ دروازہ ایک ہی ہے، کئی دروازے نہیں ہیں۔ اس مسجد کے دیکھیں نا، ادھر بھی دروازہ ہے، ادھر بھی دروازہ ہے۔ اندر کے حال کے یہ 7 دروازے، 6 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو اس دروازے سے داخل ہوگا اسے اللہ مل جائے گا، اور جو اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اللہ نہیں ملے گا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، سارے انبیاء اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ میں صرف دروازہ کہہ رہا ہوں، تھا یا ہے نہیں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے انبیاء اللہ تک پہنچنے کا دروازہ تھے، ہیں نہیں۔ اب تو جسے اللہ تک پہنچنا ہے اسے بس ایک ہی گیٹ سے داخل ہونا پڑے گا، اور اس مین گیٹ کا نام، اس مین دروازے کا نام، اس مین واسطے اور وسیلے کا نام سرکار دو عالم، وجہ کائنات، امام المرسلین، سید الکونین، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو ان کے پیچھے جائے گا اللہ تک پہنچ جائے گا، جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک مثال کے طور پر اگر آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابع دار بن کر اللہ تک پہنچنا چاہے، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تابع دار بن کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے دربار میں تو کیا پہنچے، اسلام کے دائرے سے ہی باہر چلا جائے گا۔ ہاں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ اللہ تک پہنچے گا۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے میں وہ سارے کام تکوینی طور پر کروا دیے، تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے میں وہ سارے کام کروا دیے جن کاموں نے آگے چل کر بڑے پیمانے پر ساری امت میں ہونا ہوتا تھا۔ جو کام قیامت تک ہونے تھے، جن کا جواب امت کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کام جو بعد میں بڑے پیمانے پہ ہوئے، صحابہ کے زمانے میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ تکوینی طور پر اللہ نے کروا کے اس کا جواب سرکار کی زبان سے امت کو دلوا دیا، تاکہ امت یہ نہ کہے کہ جی اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا اب کیا کرنا ہے، نہیں، وہی کرنا ہے جو آقا نے بتایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ تورات کا کہیں سے صحیفہ مل گیا، تو حضرت عمر اس کو پڑھنے لگ گئے، اور پڑھتے پڑھتے آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں تورات، اللہ کی کتاب تورات۔ تو حضرت عمر کا تو خیال تھا
کہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کہیں گے ہاں ہاں عمر پڑھ کے سناؤ، دکھاؤ مجھے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ حضرت عمر کا تو یہ خیال تھا، اسی لیے وہ اٹھا کے لائے تھے۔ لیکن جب پہنچے تو نظام ہی، اور حضرت عمر تو اسی خیال میں آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ تورات مل گئی ہے مجھے، تورات کے صحیفے مل گئے، اور یہ کہہ کر پڑھنا سنانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کا صحیفہ دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور ہوتے ہوتے آپ کی ناگواری کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ ہمیشہ آقا کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کو تک نہیں سکتا تھا، جلال اتنا تھا، روب اتنا تھا، ادب اور احترام اور عظمت اتنی تھی کہ کوئی آنکھوں میں آنکھیں ملا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک کی گردن جھکی رہتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کندھے پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہی ذرا گردن اٹھائیں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ان کی گردنیں جھکی ہوتی تھیں۔ ایک صدیق اکبر تھے کہ جن کی نگاہیں آپ کے چہرے پہ ٹکی رہتی تھیں، چنانچہ ایک دفعہ فرمانے لگے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ میری نظر آقا کے چہرے پہ ٹکی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ٹکائے ہوئے ہیں، جب دیکھا کہ آپ غصے سے لال ہو رہے ہیں تو حضرت عمر سے کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، حضور غصے ہو رہے ہیں اور تو پڑھ کے سنائے چلے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب صحیفے سے نظر ہٹا کے آپ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالی تو حضرت عمر متنبہ ہوئے اور فوراً گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور محمد کے رسول ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر جس حضرت موسیٰ کا صحیفہ لے کر تو مجھے دکھانے آیا ہے، اگر وہ حضرت موسیٰ بھی آج دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی میرے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ دین تو پرانے زمانے کا ہے، کوئی نئی بات لاؤ یار۔ اسلام تو اونٹوں کے زمانے کا ہے، یہ تو ایٹم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی نئی بات لاؤ، کوئی سائنسی بات لاؤ، کوئی ٹیکنالوجیاں لاؤ۔ تم کیا پرانی نمازیں لیے پھر رہے ہو، زکوٰۃ لیے پھر رہے ہو، وہی پرانا تکرار کیے چلے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے عقل کے پرستاروں کی عقل کو صاف کر کے فرما دیا والذی بعثنی بالحق لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج جن یہود اور نصارہ کی جوتیاں آج ہمارے حکمران چاٹ رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے چاٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جن کا پیروکار سمجھتے ہیں، جن کا غلام سمجھتے ہیں، وہ جس کو نبی مانتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں وہ بھی اگر دنیا میں آ جائیں تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا کام نہیں بنے گا، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میرے پیچھے نہ چلیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے۔ آخری زمانے سے مراد کوئی 100 سال کے بعد نہیں، 1000 سال کے بعد نہیں، ان قریب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر جب آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ بازو رکھ کر اور اتریں گے، آ کے مینارے پہ اتریں گے اور مینارے پہ اتر کے آواز لگائیں گے سیڑھی لاؤ، ان کے لیے سیڑھی لائی جائے گی۔ حضرت امام مہدی اپنے جان نثار اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، ابھی نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہوں گے کہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر کر مینارے پہ آ کے ٹھہر گئے ہیں، چنانچہ ان کے لیے سیڑھی لائی جائے گی، وہ سیڑھی سے اتریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کان کی لو تک انہوں نے بال رکھے ہوں گے،
اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی نہا دھو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے پٹوں سے کان کی لو تک ان کے بال ہوں گے، کان کی لو تک ان کے بال ہوں گے، ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہ آگے بڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے حضرت آپ تو نبی ہیں، چنانچہ آپ مصلی پہ تشریف لائیں، ہم پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب کا امتی امام بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقتدی بنیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 40 برس اس دنیا میں زندہ رہیں گے، 40 برس، اس کے بعد مزید 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 33 سال تو ان کی اس وقت عمر ہے، 33 سال میں ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، 33 سال کی عمر میں ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اس وقت وہ آسمان پر ہیں، اور آسمان پر جب آدمی آسمان پر چڑھ جاتا ہے تو وہاں کا نظام الاوقات یہاں والا نہیں ہے، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، لہٰذا 2000 برس بھی اگر وہ آسمان پہ گزار لیں ان قریب 2000 برس پورے ہونے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 برس ان قریب پورے ہونے والے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ 2000 سال بھی گزار کے آئیں تو انہوں نے کتنے دن آسمان پہ گزارے؟ 2 دن۔ تو عمر تو نہیں بڑھی، 2 دن سے تو عمر نہیں بڑھتی۔ چنانچہ جب آسمان سے اتریں گے اس وقت بھی ان کی عمر 33 برس ہوگی، 40 برس مزید زندہ رہیں گے، 73 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ اور پتہ ہے دفن کہاں ہوں گے؟ میرے آقا کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ آپ علیہ السلام جہاں اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں تو آپ علیہ السلام کے قدموں کی جانب حضرت اماں فاطمۃ الزہرا کا حجرہ ہے، اس حجرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہوگا، ہمارے آقا کے قدم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو بھی نجات پانا چاہتا ہے اور جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے۔ آپ علیہ السلام کا دامن پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام کا دامن پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام کا دامن پکڑنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے بچا جائے، جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا اس کو کیا جائے، اور ہر چیز میں آپ کی نقل کی جائے۔ نقل کرتے ہیں نا لوگ، نقل کرتے ہیں، تو ہر چیز میں اپنے آقا کی نقل کی جائے، اپنے آقا کی نقل کی جائے، ہر چیز میں آقا کی نقل کی جائے۔ لوگ ایکٹروں کی نقل کرتے ہیں، لوگ سنگروں کی نقل کرتے ہیں، لوگ ڈانسروں کی نقل کرتے ہیں، لوگ کرکٹروں کی نقل کرتے ہیں، اور ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ اپنے جو ان کے رول ماڈل بزرگ ہوتے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے عبدالوہاب صاحب کی نقل کرتا ہے، کوئی ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل کرتا ہے، کوئی ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب کی نقل کرتا ہے، کوئی جس کی جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی پسندیدہ شخصیات کی نقل کرتے ہیں، ہمیں ہر بات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، زندگی گزارنے میں، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، ہر بات میں ہمیں اپنے آقا کی نقل کرنی ہے۔ یہ ہے دامن پکڑنے کا مطلب۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے یہ آپ علیہ السلام سے محبت کا ایک محبت کے اظہار کی ایک صورت ہے نا، ایک صورت ہے۔
آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اظہار کرنے سے بھی چیز بڑھتی ہے، جب آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جائے، اللہ کے سامنے بھی، مخلوق کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی، مخلوق کے سامنے بھی۔ مخلوق کے سامنے محبت کا اظہار کیا ہے؟ مخلوق کے سامنے محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کے طریقے میں ڈھل جائیں، حضور کے طریقے میں مزین ہو جائیں، اور جہاں بیٹھیں حضور کے تذکرے کریں، میرے نبی ایسے۔ اور اللہ کے سامنے بھی آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں، اور اللہ پاک کے سامنے سرکار سے محبت کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ کثرت سے درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسین کے فرزند ارجمند، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل السنت والجماعت میں سے ہونے کی علامت ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اہل السنت میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا درود کی کثرت کے ذریعے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ سب سے زیادہ میرے وہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ چنانچہ مشائخ نے درود پاک کی کثرت میں کمال کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، کمال کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ درود کی کثرت میں عجیب و غریب ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ آج کی عقل کی پرستار دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ کتنا درود پڑھتے تھے روزانہ؟ ہمارے ایک اور بزرگ گزرے حضرت بابوجی عبداللہ صاحب میرپور خاص کے تھے۔ میرپور خاص میں سارا تبلیغ کے کام کی جو بنیاد تھے وہ تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں تبلیغ کا کام چلایا۔ اور ہمارے جو حضرت جی پی ذوالفقار صاحب ہیں، میں نے ان سے سنا، وہ فرما رہے تھے میرے پاس جو کچھ ہے وہ حضرت بابوجی عبداللہ صاحب کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت جی نے خواب دیکھا، ابھی چھوٹے تھے، خواب دیکھا، 2 خواب دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک جماعت آئی، ہمارے محلے میں ایک جماعت آئی، تو میری عمر اس وقت تھی کوئی 8-10 سال کی، یعنی ان کی عمر کو 8-10 سال کی تھی، چھوٹا سا بچہ۔ فرمانے لگے کہ ہمارے محلے میں جماعت آئی، جماعت والوں نے عشاء کی تعلیم کی، اور عشاء کی تعلیم کے بعد اس زمانے میں مطالبہ ہوتا تھا، ابھی یہ مطالبہ نہیں ہوتا، تو جماعت نے مطالبہ کیا کون اللہ کے مہمانوں کے ساتھ مسجد میں بستر لگائے گا؟ تو فرماتے ہیں کوئی آدمی تیاری نہیں ہوا، تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ بستر لگاؤں گا۔ تو ان کا اور تو کوئی ہے نہیں، چلو یہ چھوٹا بچہ، چلو بھائی ٹھیک ہے آپ ہی لے آؤ۔ فرمانے لگے میں بستر لے کے آیا اور رات کو آ کے جماعت والوں کے ساتھ مسجد میں سویا۔ رات کو سویا ہوا تھا کہ خواب میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے زیارت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے دل پر انگلی رکھی، لطیف قلب پر انگلی رکھی، اور زور سے کہا اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ کہا، تو کہا اتنے زور سے کہا اور ان کے ضرب کا میرے دل پہ اتنا شدید اثر ہوا کہ ایسے جیسے دل میرا باہر آ جائے گا، اور میں ایک دم چونک کے اٹھا تو میرا دل پھڑک رہا تھا، ایسے جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، اور سارا جسم ہل رہا تھا۔ میں چھوٹا تھا، میں پریشان ہو گیا، گھر آیا،
میں نے آ کے اپنے سینے کو چادر سے کس کے باندھ دیا کہ کہیں میرا دل باہر نہ نکل جائے، اتنی شدت سے میرا دل ہل رہا تھا۔ ایک تو یہ خواب دیکھا، ایک خواب یہ دیکھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میدان جہاد میں ہوں اور کفار کے ساتھ جنگ اور جہاد کر رہا ہوں۔ یہ دو خواب دیکھے۔ فرماتے ہیں یہ میں نے دونوں خواب کسی کے توسط سے بابو جی عبداللہ صاحب کو لکھے۔ بابو جی عبداللہ صاحب نے لکھا کہ جس شخص نے، جس آدمی نے یہ خواب دیکھے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ کسی نقش بندی سلسلے کے بزرگ سے بیعت ہو جائے۔ اگر وہ کسی نقش بندی سلسلے کے بزرگ سے بیعت نہ ہوا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بابو جی عبداللہ صاحب کے فرمانے پر پھر میں ایک نقش بندی سلسلے کے بزرگ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا۔ بابو جی عبداللہ صاحب کا معمول تھا کہ روزانہ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ اور فرماتے تھے 24,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ جب چاہتا ہوں حضور کی زیارت کر لیتا ہوں۔ یہ اس درود کی کثرت کی برکت تھی۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے میں 30 اپنی یونیورسٹی کے 30 اسٹوڈنٹس کو لے کر ان کی زیارت کے لیے گیا۔ وہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے تو میں ان کی زیارت کے لیے ان کو لے کر گیا۔ 30 طلبہ کو لے کر گیا، یونیورسٹی کے 30 اسٹوڈنٹس کو لے کر گیا۔ ان 30 کے 30 نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔ حضرت نے دعا کی، 3 دن کے اندر 30 کے 30 کو حضور کی زیارت ہو گئی۔ ایسے اللہ والے، اور یہ درود کی برکت تھی۔ یہ درود کی کثرت اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب بہت درود پڑھتے تھے۔ بعض مشائخ 10-10 ہزار دفعہ پڑھتے تھے روزانہ، بعض 4-4 ہزار پڑھتے تھے۔ ایسے تو اب بھی بہت سارے ہیں جو 4,000 روزانہ درود پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نے دعا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے دعا کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ درود پڑھوں، باقی وقت دعا کروں اور دوسرے وظائف پڑھوں، دوسرے اعمال کروں۔ تو آپ مجھے فرمائیں کہ میں کتنی دیر درود پڑھوں، کتنی دیر باقی اعمال کروں۔ آپ نے فرمایا تو کتنا پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا جی میرا خیال ہے کہ میں چوتھائی حصہ، اگر 4 گھنٹے مقرر کیے تو 1 گھنٹہ درود، 3 گھنٹے باقی اعمال، مثال کے طور پر چوتھائی حصہ درود، باقی حصہ باقی اعمال۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ کرے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود اور باقی آدھا وقت باقی سارے اعمال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ گے تو اور اچھا۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو دعا کے اوقات میں آدھے سے بھی زیادہ درود پڑے گا تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسے کرتا ہوں، 2/3 درود پڑھ لیتا ہوں، 1/3 باقی اعمال اور دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تو بڑھائے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس میں دعا نہیں کروں گا، اب میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسے کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، تیرے غم دور کر دے گا۔ اذن تکفی ہمک، تیرے غم اور تیری فکریں، تیری ٹینشن، تیری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنا اتنا بڑا انعام ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل درود شریف میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا،
راستے میں اچانک اس کو کوئی تکلیف ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں بہت، ان کا جو بیٹا ہے کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ میرے والد صاحب کی کیا شکل بن گئی، کوئی دیکھے گا کیا کہے گا۔ تو فوراً میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اور وہاں بیٹھ کے اپنے باپ کی لاش پہ بیٹھ کے میں روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے اور آخرت کے مرحلے اس کے لیے آسان کر دے۔ کہنے لگے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرہ اچانک نمودار ہوا۔ میرے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنا مبارک ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا۔ جو ہی ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا اور یہ ہاتھ پھیر کے وہ جانے لگے۔ کہنے لگے جب وہ جانے لگے تو میں نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور میں نے کہا اللہ کے واسطے بتاتے تو جاؤ کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری اس مصیبت میں مدد کی اور میرے باپ کے چہرے کو روشن کر دیا۔ تو فرمانے لگے تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی محمد ہوں، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ تیرا باپ بہت گنہگار تھا لیکن مجھ پہ درود کی کثرت کرتا تھا، لہٰذا جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور اس پہ مصیبت آئی، اللہ نے مجھے بھیجا اور اللہ کے حکم سے میں نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا۔ درود کی کثرت اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان لڑکا پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو ایک دفعہ وہ آیا، کہنے لگا جی میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ یہ بات ہے 2004 کی۔ تو میں نے کہا آپ کے ابو راضی ہیں؟ کہا نہیں وہ تو راضی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ اللہ سے دعا کریں، کہ لگے مجھے اعمال بتا دیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسے کریں کہ آپ روزانہ 3 دفعہ 2 رکعت پڑھیں، 3 دفعہ 2 رکعت پڑھیں اور 3 دفعہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے حضور والے کام کے لیے اور حضور والے علم کے لیے قبول فرما۔ اب اس نے دعا شروع کر دی اور گھر میں بات بھی چھیڑ دی، لیکن اس کا باپ ٹھیٹھ دنیا دار۔ ایک دن وہ لڑکا آیا اپنے والد کو لے کر مرکز میں، شب جمعہ کا بیان تھا۔ میں بیان سے جو ہی فارغ ہوا تو وہ لڑکا اپنے باپ کو لے کر آیا۔ اس کے باپ نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، تشریف لائیے۔ ان کو میں جگہ پہ لے کر گیا، کہنے لگا کہ جو میرا بیٹا ہے یہ کہہ رہا ہے میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا دین دنیا کو کٹھے نہیں لے کر چلنا ہے؟ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جا کے مدرسے میں بیٹھ جائیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو میں نے کہا میں نے ان پہ زبردستی تو کی نہیں ہے، انہوں نے کہا پڑھنا ہے تو میں نے ان کو اعمال بتا دیے، آپ کا بیٹا ہے آپ نہیں پڑھانا چاہتے نہ پڑھائیں، ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو میں نے اس کے بیٹے سے اشارہ کیا، میں نے کہا تم والد صاحب کو رخصت کر کے مل لینا۔ تو وہ لڑکا دوبارہ آیا، والد صاحب کو رخصت کر کے دوبارہ آیا۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں 500 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی دفعہ؟ 500 دفعہ درود پڑھیں اور یہ دعا کریں اے اللہ اس درود کی برکت سے میرے باپ کے دل کو نرم فرما، اور اس درود کا اجر آپ اپنے والد صاحب کو ہدیہ کر دیں۔ یہ ہے شب جمعہ۔ جمعے کے دن صبح 9 بجے کے قریب 9-10 بجے کے قریب میں لیٹا ہوا تھا اپنی جگہ پر، تو اس کا والد آیا۔ میں نے کہا لو دوبارہ کلاس لینے آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کہنے آ رہا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ اس کا اکرام کروں، ذرا اس کو نرم کروں۔ جب وہ بیٹھا تو کہنے لگا میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کسی مدرسے کی پرچی بنا کر دے دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں۔ یہ درود کی برکت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں حیدرآباد کے، تو کہنے لگے میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے،
میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو کوئی عمل بتائیں۔ میں نے کہا 500 دفعہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، 40 دن پڑھیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے۔ تو وہ بعد میں آئے، کہنے لگے ٹھیک 20 دن کے بعد اللہ نے میری بہن کا اچھا رشتہ کر دیا۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تم درود کی کثرت کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے مسائل کو حل کر دے گا، تمہاری فکروں کو دور کر دے گا، تمہارے غم دور کر دے گا اگر تم درود کی کثرت کرو گے۔ اچھا، درود کی کثرت سے مسائل کیوں حل ہوتے ہیں؟ کیوں حل ہوتے ہیں؟ ایسا کون سا اس میں منتر ہے کہ مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اس پہ 10 رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ کتنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ کس کی بھائی؟ سب بتاؤ۔ 10 رحمتیں کس کی؟ اور اللہ کی ایک رحمت دنیا کے سارے انسانوں کے سارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ کی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی تو اللہ کے حساب سے ہوگی نا، اللہ کی رحمت بھی تو اللہ کے شایان شان ہوگی نا۔ ایک تو ہم روٹی کھاتے ہیں نا، سندھ والے چھوٹی چھوٹی چپاتیاں گھروں میں پکتی ہیں، ایک افغانستان والے روٹی پکاتے ہیں۔ ہم گئے تیرا تو رات کو پہنچے دیر سے، 10 بجے پہاڑوں میں انہوں نے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان کے بعد دونوں ہاتھوں میں یوں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی رضائی وضائی یہ کیا ہے، اتنی بڑی کوئی چیز اٹھا کے لا رہے ہیں، لا کے دسترخوان پہ رکھی، کہ روٹی ہے یہ کھاؤ۔ تو ہمارے میدے چھوٹے چھوٹے تو روٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی۔ سندھیوں کے میدے کیا ہیں؟ گیس کے مریض، میدے کے مریض، قبض کے مریض۔ اور ماشاءاللہ پشتو والوں کے میدے ایسے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو، لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، ایسے اللہ نے ان کے میدے بنائے۔ اتنی بڑی روٹی لے آئے، میں نے کہا پتہ نہیں کو کمبل لا رہے ہیں سونے کے لیے، سردی ہے، پتہ نہیں کو کمبل لا رہے ہیں کیا لا رہے ہیں، تو وہ روٹی تھی جو وہ لائے تھے۔ تو یہ رحمت جو اللہ اتارتا ہے وہ ہماری سائز کی تھوڑی ہوتی ہے، وہ اللہ کے شایان شان ہوتی ہے۔ ایک درود پر 10 رحمتیں، تو بتائیے درود سے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جب 10 رحمتیں نازل ہوں گی ایک درود پر تو کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ محمد عوامہ ایک بہت بڑے عالم، عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کی ایک رحمت کھرب ہا کھرب انسانوں کے کھرب ہا کھرب دکھوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب 10 رحمتیں ملیں تو کیا کہنے۔ اچھا، اور درود سے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جب تم درود کی کثرت کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے اور غم دور ہو جائیں گے۔ گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ گناہ اس لیے معاف ہوتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے فرمایا جب میرا کوئی ایک امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو درود پڑھتے ہی فرشتہ اس کو لے کر سیدھا میرے روزے میں آتا ہے اور آ کے مجھے وہ درود پڑھ کے سناتا ہے۔ پڑھنے والے کا بھی نام لیتا ہے، پڑھنے والے کے باپ کا بھی نام لیتا ہے، والد کا بھی نام لیتا ہے۔ جب وہ پڑھنے والے کا نام لیتا ہے تو میں پڑھنے والے کے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یا اللہ اس نے میری خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو بتائیے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے ہر مسئلے کے لیے درود کو استعمال کرے، ہر مسئلے کے لیے درود کو استعمال کرے تو اس کے لیے درود کافی ہے، درود کافی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے ہر درد کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر درد کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا خیال ہے، آپ کثرت سے درود پڑھیں گے؟ کثرت
کا کیا مطلب؟ کثرت کا کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، بلکہ بہت سارے واقعات اب ذہن میں آ رہے ہیں۔ 2 واقعات سن لیجیے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کو لایا گیا۔ جو لوگ لائے تھے اس کو، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے۔ جب گواہوں نے گواہی دے دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کو ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جایا جانے لگا تو اس شخص نے جاتے جاتے کچھ کہا، اس کے ہونٹ ہلے جس سے محسوس ہوا کہ اس نے کچھ پڑھا ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ جس اونٹ کی چوری کا اس شخص پر الزام تھا، اس اونٹ کو اللہ نے گویائی دی اور وہ فصیح عربی زبان میں بولا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ چور نہیں ہے، یہی میرا اصل مالک ہے، اور یہ دونوں اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ اونٹ بول پڑا اللہ اکبر۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اس شخص کو واپس بلایا اور فرمایا جب تیرے ہاتھ کو کاٹے جانے کا حکم صادر ہوا اور تو جانے لگا تو مڑتے مڑتے تو نے کچھ زبان سے پڑھا؟ کہا ہاں میں نے پڑھا۔ اور وقت تو نے کیا پڑھا؟ کہا جی میں نے آپ پہ ایک درود پڑھا۔ آپ پہ ایک درود پڑھا۔ کون سا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء وسلم علی سیدنا محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء وارحم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وارحم سیدنا محمدا حتی لا یبقى من رحمتک شیء وبارک علی سیدنا محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ یہ درود اس شخص نے کہا میں نے یہ درود آپ پہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا جب تو نے یہ درود پڑھا اتنے فرشتے نازل ہوئے، اتنا نور نازل ہوا کہ مدینے کی گلیوں کی دیواریں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اتنا نور نازل ہوا تیرے درود کے پڑھنے کی برکت سے، نور نازل ہوا، فرشتے نازل ہوئے، مدینہ کھچا کھچ ان فرشتوں اور نور سے بھر گیا، اور اس درود کی برکت سے اللہ نے اونٹ کو فصیح زبان سے گواہی بھی دلوا دی۔ پھر آپ نے فرمایا اے شخص اس درود کی برکت سے جب تو قیامت کے دن پل صراط کو پار کرے گا تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، درود کی برکت سے۔ کہتے ہیں ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں ایک دفعہ آیا اور جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا اور حضرت ابوبکر صدیق اور اپنے درمیان بٹھا لیا، حالانکہ ایسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان میں کبھی بھی کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا اور آپ علیہ السلام کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، لیکن وہ شخص جب آیا تو آپ نے اس کو درمیان میں بٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو آپ مجھے ہٹا کر کسی اور کو پاس نہیں بٹھاتے، آج آپ نے ہم دونوں کے درمیان ایک اور کو بٹھا دیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ روزانہ مجھ پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ کتنا چھوٹا سا درود ہے، چھوٹا سا ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ روزانہ یہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس لیے مجھے یہ بہت پیارا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ درود پاک کی کثرت کی نیت کریں، اپنے بچوں اپنی عورتوں کو درود میں لگا دیں، درود میں لگا دیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے درود کی بہت تاکید فرماتے تھے، اور ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ بڑے بڑے مسئلے اللہ تعالیٰ نے گھروں کے حل کر دیے
درود پاک کی مجلس کی برکت سے۔ اور درود پاک کی مجلس سے مراد یہ ہے کہ صرف گھر کے افراد آپس میں جمع ہوں، 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں، ایک وقت میں جمع ہوں، گٹلیوں یا پتھریوں کو بیچ میں بچھا لیں، پھیلا دیں اور سارا گھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی پریشانیوں کی اللہ سے دعا کریں۔ یقین جانیے آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو اس کی برکت سے دور کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں درود شریف کی مجلس۔ اور حضرت شیخ ان مجالس کو مسجد میں بھی قائم کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اپنی مسجد میں کوئی وقت مقرر کر لیں، سارے نمازی آپس میں بیٹھ کے درود پڑھیں، اس کے بعد آخر میں دعا کریں۔ ایک ساتھی نے کہا ہمارے گھر میں بڑے بڑے مسائل ہیں، کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، ہر ایک دوسرے سے بیزار نظر آتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے سارے گھر والوں کو جمع کریں، روزانہ کچھ دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ چند دن انہوں نے اس کا اہتمام کیا، بعد میں بتانے لگے اللہ کا شکر ہے ساری نفرتیں ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئیں درود پاک کی برکت سے۔ درود پاک کی کثرت کیسے کہتے ہیں؟ درود پاک کی کثرت کیسے کہتے ہیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے، کثرت کا مطلب یہ ہے کہ 1000 دفعہ صبح، 1000 دفعہ شام درود پاک پڑھا جائے۔ اور مشکل نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے اسٹاپ واچ پر نوٹ کیا کہ 1000 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو اسٹاپ واچ پہ اندازہ لگایا کہ 18 منٹ میں میں نے 1000 دفعہ درود پڑھ لیا۔ 18 منٹ میں نے پڑھ لیا۔ کوئی آہستہ پڑھے گا تو 20 منٹ لگیں گے، اسے 22 منٹ لگیں گے، اسے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور جو درود میں نے پڑھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ 1000 دفعہ 18 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں۔ صبح شام 18 منٹ ہم نہیں نکال سکتے، 20 منٹ ہم نہیں نکال سکتے۔ 1000 درود صبح جائے گا، 1000 سلام حضور کے واپس آئیں گے، 1000 دفعہ صبح کو درود جائے گا، 1000 دفعہ حضور کی دعا آئے گی۔ کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ۔ ایسے ہی شام کو تو وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 1000 دفعہ درود پڑھنا یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ 350 دفعہ صبح، 350 دفعہ شام اگر کوئی پڑھے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری قول یہ نقل کیا ہے کہ کم سے کم کثرت کی مقدار یہ ہے کہ روزانہ 300 دفعہ درود پڑھ لیا جائے، کم از کم۔ اس سے کم کو کثرت نہیں کہیں گے، اس سے کم کو کثرت نہیں کہیں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ سارے انشاءاللہ درود پاک کی کثرت شروع کریں گے انشاءاللہ؟ شروع کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اگر تسبیح پڑھنا مشکل لگے تو کاؤنٹر لے لو، کاؤنٹر۔ بڑی تعداد کو محفوظ کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ ذرا آسانی ہوتی ہے۔ تسبیح پہ آپ پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کسی سے بات کرنی پڑ گئی یا کسی سے ہاتھ میں لانا پڑ گیا اور وہ تسبیح چھوٹ گئی تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کہاں تک پہنچے تھے۔ کاؤنٹر میں تعداد محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے چند اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، سنیے۔ 1000 دفعہ صبح، 1000 دفعہ شام، 1000 دفعہ روزانہ، 1000 دفعہ روزانہ پڑھنے کے بہت سارے فوائد مشائخ نے لکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت کو آنکھوں سے جیتے جی نہ دیکھ لے۔ مرنے سے پہلے جب تک جنت کو نہیں دیکھے گا، اپنی جنت جو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے، جب تک وہ نہیں دیکھے گا تب تک اللہ اس کو موت ہی نہیں دیں گے۔ 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھے تو 1000 دفعہ پڑھنے میں 18-20 منٹ۔
تو ایک کول 1000 دفعہ صبح 1000 دفعہ شام، دوسرا 1000 دفعہ، تیسرا 700 دفعہ 700 دفعہ شام، چوتھا 350 صبح 350 شام، پانچواں کم از کم 300 دفعہ۔ تو آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے، جو جس کی استعداد رکھتا ہو، اس کو شروع کر لیں اور اپنے گھروں میں بھی درود شریف کی محفل قائم کرنے کی نیت کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سرکار سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر سنت کو اپنانے کی اور کثرت سے آپ پر درود پڑھنے کی اور آپ کی سنت پر اوروں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔